اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جب آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پھلے پھولے اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد مصر پر فرعون کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے جنگ کی، ان سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور ان کے بعد ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اقتصادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہ و دیگ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی۔ لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل، شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان یہودی علماء، ربیوں اور فرسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور کس قدر نیچ حرکتیں کی، اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد سن 70 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی تھیٹرس نے ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ اسراء اور معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ ناظرین، اسلام کی فاتح حضرت عمر فاروق بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ افسر بھیجے، چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا اور عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کے صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی، اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعض از مشاورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا، یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ ناظرین، مقام جابیہ پہ عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے بڑے عیسائی پادری سفر یونس کی الچی بھی جابیہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ ہی میں لکھا گیا اور بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہوئے۔ اس عہد نامے کے کچھ چیدہ چیدہ نکات دیکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی دوسری مفتوح قوم سے حسن سلوک کا اندازہ ہو سکے۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ ایمان ان کی جان، مال، گرجا، سلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والے کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو یا ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیبوں نہ ان کے اعمال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ، رسول اللہ، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے کی کچھ شکیں آپ نے ملاحظہ کی اور کس طرح مفتوح قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدے میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دے دی گئیں۔ المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا، قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک اور اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بخشی عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کے پادری سفر یونس کا خیال تھا کہ امیر المومنین کا لاؤ لشکر پر شکوہ ہوگا اور دور سے نظر آئیں گے، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے۔ ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیوند لگا کرتا، ایک دو نہیں پورے 14 پیوند لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المرتب فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تاخت تاراج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟
وہ اپنی بات زبان پر نہ لا سکا۔ امیر المومنین اسی حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ رومیوں نے عالم عرب اور عجم کے فرمانروا کے لیے دروازے کھول دیے، شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہی نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ گرجے سے باہر نکل کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال نے سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ ناظرین، اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور رکت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے بیتاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہچکی لگ گئی اور دیر تک عجیب اثر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس سے واپسی پہ مفتوحہ علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے مدینہ کے باہر آپ کا عظیم الشان استقبال کیا۔ یوں تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا۔